علی شیر خدا، علی شیر خدا، حیدر حیدر، یہ بولے گی زبان حیدر حیدر. قال امامنا علی النقی علیہ الصلوات والسلام: من اتقى الله يتقى ومن اطاع الله يطاع ومن اطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آلی محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حاضرین یقیناً دور و دراز سے عبادات خداوندی کا جذبہ لیے ہوئے جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. یقیناً آپ قابل تعریف ہیں اور لائق تحسین ہیں. عزیزان ایمانی، روز جمعہ روز یکجہتی تمام مسلمین، روز وحدت تمام مسلمین ہے. پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں. تمام مسلمان اس روز کو بہت شدت اور پرزور طریقے سے مناتے ہیں اور اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دن کے لیے جو حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان جمعہ انعقاد کریں، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع رہیں، سب اتحاد کے ساتھ رہیں، سب مل جل کر زندگی کریں. عزیزان ایمانی، میں آپ تمامی حضرات کو اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس لیے جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، خدا کا ڈر نہیں ہوگا، تو انسان کامل نہیں کہتا. وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن بندہ ہے، اس لیے کہ مومن بندے کی پہچان یہی ہوتی ہے وہ خداوند عالمین سے ڈرتا ہے. صرف دنیا میں اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ خدا سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ مخلوقین کی رضایت کو نہیں دیکھتا. وہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بات پہ جب خدا کی رضایت ہے، اس کام پہ خدا راضی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آیا اس میں مخلوقین بھی راضی ہے کہ نہیں، ہمارے مومنین بھی اس پہ راضی ہے کہ نہیں. وہ نہیں دیکھتا. وہ لوگوں کی رضایت اور لوگوں کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اپنے ذہن میں صرف یہ تصور رکھتا ہے میں جو بھی فعل انجام دے رہا ہوں یا جو بھی قول میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو بھی بات میں مومن کے سامنے رکھتا ہوں، آیا اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں، آیا اس سے پیغمبر راضی ہے کہ نہیں، آیا اس سے معصومین علیہ السلام راضی ہے کہ نہیں. انسان یہ دیکھتا ہے. تو یقیناً ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک دنیا میں آپ باحیات ہیں اپنے اندر تقوی الہی لائیے. تقوی کے بعد یقیناً آپ خدا کے مقرب بندے کہلائیں گے. عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اس جمعے میں سرنامہ ایک کلام کرا دیا ہے، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں: من اتقى اللہ یتقى ومن اطاع اللہ یطاع ومن اطاع الخالق لم یبالی سخط المخلوقین. امام علیہ الصلوات والسلام اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بھی خدا سے تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو لوگ بھی خدا سے ڈرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. جو لوگ امام علی نقی علیہ السلام کا قول قربان ہماری جان ہے امام کے اوپر. لہذا آج کے خطبے میں زیادہ سے زیادہ امام علی نقی علیہ السلام کی معرفت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ جب آج اس جمعے سے ہم فارغ ہو نکلیں گے تو یقیناً ایک معرفت امام لے کر نکلیں گے. پچھلے خطبے میں یقیناً آپ نے سماعت کیا ہوگا امام فصل رجب کو، 1 رجب کو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت تھی. لہذا پچھلے خطبے میں یقیناً آدھا گھنٹہ ہی صحیح ہم امام کی معرفت لے کر یہاں سے نکلے تھے. یقیناً آپ کے ذہن میں باتیں ہوگی. آج ہم یہاں سے نکلیں گے تو امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کی معرفت لے کر نکلیں گے.
یہ جمعہ درسگاہ اہل بیت ہے. جمعہ مطلب معرفت انسان کے اندر لانا ہے. جمعہ مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز 2 رکعت پڑھی اور نکل گئے. اسی لیے ہمارے مجتہدین نے جمعے میں نماز جمعے کے ساتھ ساتھ 2 خطبے بھی واجب رکھے ہیں. اس لیے کہ جب تک آپ 2 خطبے بیان نہیں کریں گے آپ کی نماز جمعہ نہیں کہلاتی ہے. تو لہٰذا پہلے معرفت اس کے بعد عبادت. اب یہ سمجھ لیجیے، پہلا تو معرفت ہونی چاہیے، خدا کی معرفت ہونی چاہیے، پیغمبر اور آل پیغمبر کی معرفت ہونی چاہیے. اس کے بعد تب جا کر آپ خدا کی عبادت کیجئے، تب جا کر خدا کی عبادت کرنے کا آپ کو لطف ملے گا، مزہ آئے گا. یہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اتق اللہ یتقی. جو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ومن اطاع اللہ یطاع. اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں. کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو لوگ آپ کی اطاعت کریں گے. جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو لوگ آپ سے ڈریں گے. ومن اطاع الخالق. اور جو لوگ اپنے خالق خداوند عالمین کی اطاعت کرتے ہیں لم یبالی سخط المخلوقین. وہ مخلوق کی ناراضگیوں کی پرواہ نہیں کرتے. جو لوگ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی اطاعت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جو لوگ صرف خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو لوگ صرف خدا کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مخلوقین سے نہیں ڈرتے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ مخلوقین میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا تصور کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کام سے میرا رب راضی ہے. تو لہٰذا عزیزان گرامی، جب تک آپ دنیا میں باحیات ہیں ہمیشہ وہ کام کیجئے جس سے آپ کا خدا خوش ہو، جس سے آپ کا اہل بیت خوش ہو، جس سے آپ کے پیغمبر خوش ہو جائے. اسی لیے عزیزان گرامی معصوم امام فرماتے ہیں اگر آپ خدا سے ڈریں گے تو یقیناً لوگ بھی آپ سے ڈریں گے. اگر آپ خدا سے نہیں ڈریں گے تو لوگ آپ سے کیا ڈریں گے؟ اس کا معنی برعکس کر دیجئے. اگر آپ خدا کا خوف نہیں کریں گے، خدا کی اطاعت نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. آپ جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں لوگ تو میری بات سن لیں، میں تو خدا کی کیوں سنوں. یہ آپ کا تصور غلط ہے. جب آپ خدا کی بات مانیں گے، جب آپ خدا کی اطاعت کریں گے، جب آپ خدا کے افعال کی پیروی کریں گے، آپ محمد اور آل محمد کے بتائے ہوئے افعال و کردار کی پیروی کریں گے تو یقیناً لوگ آپ کی بھی پیروی کریں گے. جب ایک نافرمان بندہ جو نہ خدا کی سنتا ہے نہ اہل بیت پیغمبر کی سنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات تو سب سن لے، آپ کے ذہن میں فوراً بات یہ آ جائے گی پہلے خود ہی تو عمل کیجئے بعد میں ہمیں ہدایت کیجئے. پہلا خود ہی عمل کیجئے، پہلے خود ہی اطاعت خداوندی کیجئے، پہلے آپ اطاعت اہل بیت کیجئے، اہل بیت کے فرامین پر عمل کیجئے، اس کے بعد اب ہم سے کوئی بات کریں. تو لہٰذا عزیزان گرامی یہی امام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں. جو لوگ خدا کی اطاعت کرتے ہیں لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یقیناً وہ مخلوقین کی ناراضیوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ مخلوقین کی ناراضی کو نہ دیکھیے، خدا اور پیغمبر کی ناراضی کو دیکھیے. تو عزیزان گرامی 3 رجب کو امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ سے یقیناً بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، بار بار یقین مومن کو برا لگتا ہے کہ مولانا بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں لیکن بولنا پڑتا ہے. 1 رجب کو ہمارے پہلے امام کی ولادت تھی. یقیناً جو لوگ حاضر تھے یہاں پر مسجد میں آئے تھے یقیناً وہ لوگ جشن بھی منائے، محفل بھی کیے، الحمدللہ تبرک بھی لے کر یقیناً تبرکن ثواب لے کر ہی نکل گئے. اور 3 رجب کو جو لوگ آئے تھے یقیناً امام ہادی کی مجلس اس مسجد میں برپا ہوئی. جو لوگ آئے تھے یقیناً آنے پر مجلس سن کر چلے گئے. میں تمام مومنوں سے یہ کہنا چاہوں گا یاد رکھیے گا تمام معصومین علیہم السلام آپ کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. کسی معصوم کو آپ کم کر سکتے ہیں نہ کسی معصوم کو آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے حد سے زیادہ بڑھائے وہ بھی گمراہ ہے اور جو مجھے حد سے زیادہ گھٹا دے وہ بھی گمراہ ہے. یعنی حد سے زیادہ امام کو بڑھائیں گے تو یقیناً گمراہی علی اللہ کی طرح ہو جائیں گے. علی اللہ پاک خدا علی نہ خدا کے جیسے نور کہتے ہیں کہ علی وہ کہتے ہیں کہ علی کے اندر خدا سما گیا ہے.
قبول کر گیا ہے، لہذا ہمارے اللہ ہے. تو لہذا ایسا نہ ہو کہ علی کو اتنا بڑھا دیں گے، مثلا علی علیہ السلام بڑھا دیں گے گمراہی. امام فرماتے ہیں نہ مجھے حد سے زیادہ بڑھاؤ نہ مجھے حد سے زیادہ گھٹاؤ، بلکہ مجھے لیمٹ میں رکھو. تو یہی تمام معصومین کا ہے کہ نہ ان کو زیادہ خدا کے برابر میں لائیے اور نہ اتنا رتبہ گرا دیجئے کہ دنیا کے ہم جیسے عام آدمی سے اس کا رتبہ کم کر دیں گے. آپ یقیناً یہ آپ حق نہیں بنتا ہے. تو لہذا معصومین علیہ السلام کی جب بھی مجلس ہوگی، جب بھی محفل ہوگی، آپ لوگوں کو آنا ہے، آپ لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ یقیناً حیات جب تک رہیں گے، ہم لوگ جب تک ہیں یہاں پہ نہیں پتہ کب تک رہیں کب نہیں رہیں گے، جب تک اللہ کی مرضی، جب تک روزی روٹی کے آدمی رہ سکتا ہے. لیکن یاد رکھے گا عزیزان گرامی، کوشش یہ کیجئے گا معصومین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی محافل اور مجالس کو اٹینڈ کیجئے اور منعقد بھی کیجئے. یہ ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اہل بیت کو اتنا چھوڑ دیں گے، پیچھے کر دیں گے تو کون منائے گا اہل بیت کی خوشیوں پر خوشیاں؟ کون اہل بیت کے غم پر غم منائے گا؟ یہ تو ہماری پہچان ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے شیعاتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے شیعوں کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہماری ناراضگی میں ناراض ہوتے ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی کوشش یہ کیجئے گا جب کبھی آپ کو خبر ملے آج فلاں امام کی شہادت ہے، آج فلاں امام کی ولادت ہے، آپ جہاں بھی رہیے ایک مجلس منعقد کیجئے گا، ایک یقیناً ایک محفل منعقد کیجئے گا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں حسین علیہ السلام کی مجالس کے سلسلے میں اگر کیسے مجالس برپا کریں، ہمیں تو کوئی پڑھنے والا مولانا نہیں ملتا، ہمیں سننے کے لیے سامعین نہیں ملتے، ہمیں پڑھنے کے لیے بڑی جگہ نہیں ملتی، ہم کریں تو کیا کریں، کیسے مجالس منعقد کریں؟ آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں بیٹا اپنے گھر پہ رہا کرو، اپنے بال بچے تو ہیں، بال بچے تو آپ کے کنٹرول میں ہیں، خدا کا شکر آپ کو سر چھپانے کے اپنا گھر تو ہوگا، وہاں پر ہر شام کے ٹائم حسین کی مجلس برپا کرنے کی ہیبٹ بناؤ، عادت ڈالو. اس لیے کہ اپنے بچے ہوں گے اور کوئی غیر ہی نہیں رہے گا، اپنے سب محرم رہیں گے. بچے آپ لوگ سن سکتے ہیں کہا ہم تو مجلس پڑھ نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ کوئی پڑھنے والا ملا نہیں پڑھتا، کوئی ملا نہیں ملتا، کوئی مولانا نہیں ملتا، کوئی شیخ نہیں ملتا. آگا کہتے ہیں ضرورت نہیں کوئی عالم دین آ کر مجلس خطاب کرے، آپ کم سے کم ان شعراء کے کلام کو بیان کر سکتے ہیں جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں. از لحاظ شعر و اشعار کے اعتبار سے ہو، از لحاظ مراثی کے اعتبار سے، مراثی کے اعتبار سے، چاہے آپ مرثیہ پڑھیں چاہے آپ قصیدہ پڑھیں، ان کے اشعار کے ذریعے سے بھی آپ اہل بیت کے ذکر کو کر سکتے ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی آج تو خدا کا شکر ہے ہمارے گھروں میں ہمارے ان شعراء کو خدا سلامت رکھے. اگر وہ اس دنیا سے محروم ہو گئے تو خدا جنت نصیب کرے ان تمام شعراء کو. یقیناً آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں منقبت اور تمام مراسیوں کی کتابیں، ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے ہمارے لیے کہ آج ہم الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے محمد و آل محمد کا ذکر کر سکتے ہیں. تو لہذا اپنی ہیبٹ بنائیے، اپنی ایک عادت بنائیے. جب آپ اپنی عادت بنائیں گے آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے، اس کے بعد یہ آپ کی عادت یقیناً کنٹینیو. آپ بعض گھروں میں دیکھتے ہیں بعض حضرات جو قرآن خواہ ہیں، جو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، وہ گھروں میں ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت، صبح صبح دیکھتے رہیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں. اور ان کے بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین صبح صبح ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنی ہیبٹ کو بنائے رکھتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہمارے بابا بھی تو صبح تلاوت کیا کرتے تھے، آج میں کیوں نہ تلاوت کروں؟ لہٰذا وہ خود ہی آ کر اس کی جگہ پر، بابا کی جگہ پر آ کر تلاوت کرنے لگتا ہے. اس طریقے سے نسل در نسل ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، آدمی خود سیکھ لیتا ہے، بڑوں سے سیکھ لیتا ہے. لہٰذا ضرورت ہے اہل بیت علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کیجئے. اہل بیت کے مجالس کو بڑھ چڑھ کر اٹینڈ کیجئے اور منعقد کیجئے. اہل بیت علیہ السلام کے محافل کو بڑھ چڑھ کر منعقد کیجئے اور جہاں پہ مجلس رکھی جائے، محفل رکھی جائے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ دنیا ہے. امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوق، یہ دنیا ایک بازار ہے. الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، یہ دنیا ایک بازار ہے. اس بازار میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوق، یہ دنیا ایک بازار ہے. جب آپ بازار میں جاتے ہیں نا عزیزان گرامی شاپنگ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں، یقیناً کبھی کبھی گانا یعنی پھر نقصان سو سے ہی اور گانا
کبھی گانا یا فائدے سوچے ہوئے کبھی گانے بازار سوچنا 500 اسول نہ 600 روپیہ تاسے ہوئے کبھی 500 اسول لگا دے رہے 450 400 تاسے ہوئے تو دونوں طرف سے دیکھ لی ایک جگہ فائدہ ہوا ایک جگہ آپ کو نقصان ہو گیا 500 اسول نہ یعنی 600 تامنا یعنی نقصان بسے چینا فائدہ بسے چینا نقصان بسے چینا فرمانا کہ پسور ذرا دیا اور آپ کا موڈ خراب رہے گا اور جب آپ اسی 500 اسول میں 400 روپیہ دیں گے تو آپ خوش رہیں گے شوہر بھی خوش رہے گا فیملی بھی خوش رہے گی بچے بھی خوش رہے گی کیوں ہم نے سستے میں لایا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی کبھی کبھی انسان جب بازار جاتا ہے تو کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہی امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں دی دنیا بازار نہ تقسیم نہ یریف لا کبھی کبھی فائدہ چھچا سن کبھی کبھی نقصان چھچا سن امام افشاق قسل مولد الدنیا سوکن دی دنیا بازار چین ربیح فیہا قوم دی بازار پیانو قوم چیز فائدہ لنچا سن وخسر آخرون جب ایک کو فائدہ ہوگا تو ایک کو درسا مثال تا جندی خدمت اللہ جب یہاں سوٹ کی چھو سو دکاندار رسو سے دے دکاندار سو 500 روپی سو پہ یہاں 600 روپی لگتا یعنی نقصان سو دکاندار بولا سو مسو ایزا گرامی فائدہ سو تو یہی امام فرماتے ہیں اس دنیا میں کچھ لوگ دوسروں کا نقصان کرا دیتے ہیں اور اپنا فائدہ کرا دیتے ہیں بہت کم ایسے مومن آپ کو ملیں گے جو اپنے مومنین کے لیے یقیناً فائدے کا سوچتے ہیں بہت کم ایسا ملے گا تو لہٰذا یقیناً یہ میرا قول نہیں ہے امام ہادی علیہ السلام کا قول ہے امام کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے تو لہٰذا ضرورت ہے تو اس بات کی ہے اس بازار کی چالاکیوں کو اور اس بازار کی فائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ سمجھ لیں گے کہ یہ دکاندار ہمارے ساتھ فراڈ کرتا ہے یہ دکاندار دھوکہ کرتا ہے یہ دکاندار مہنگائی میں ہمیں کپڑا دیتا ہے یا سامان دیتا ہے تو یقیناً ایک مرتبہ تو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی آپ تکرار نہیں کر سکتے دوبارہ اس کے بعد نہیں جا سکتے تو آپ اس سے احتیاط کرنے لگتے ہیں تو لہٰذا یقیناً امام ہی فرماتے ہیں دنیا بازار ہے تو اس بازار سے بچ کے رہیے کوئی بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ نقصان آنے کے بعد جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزان کرام امام علی النقی علیہ السلام کی معرفت بتانی تھی امام فرماتے دنیا کے بارے میں امام نے بتا دیا امام کا جو علم ہے نا اس علم کا کوئی جواب ہی نہیں امام کے بارے ملتا ہے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں نے امام ہادی علیہ السلام کو ایک جگہ پر دیکھا جہاں پر بنی عباس کی فوج کے سپاہی جا رہے تھے قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے دیکھیں امام علیہ السلام ہے تو میں نے دیکھا کہ سپاہی آ رہے ہیں میں بھی امام کے ساتھ گیا امام کے دیگر سپاہی بھی تھے ہم لوگ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے گئے کہ کس طریقے سے کی شان و شوکت سے لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے گئے جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے ایک ترک فوج امام کے پاس سے گزرا ہے تو امام نے ترکی زبان اسے کچھ کہہ دیا ہے جیسے ہی ترکی زبان میں اس سپاہی نے کچھ سنا ہے فوراً اپنے گھوڑے سے اتر آیا ہے قدم امام پر آیا ہے قدم امام پر اور اس کے قدم پر سر رکھ کر کہتا ہے مولا مجھے یہ بتا دیجئے اب ہے کون مولا اب ہے کون عزیزان گرامی پریشان ہو گیا ابو جعفر ہاشمی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے سپاہی ہوا کیا تمہیں اتنے پریشان کیوں ہو گئے تم گھوڑے سے اتر کر کیوں آئے اور امام کے پیروں کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آیا یہ کوئی پیغمبر ہے خدا کی طرف بھیجا ہوا رسول یا پیغمبر ہے میں نے کہا نہیں اسی بات تو کوئی نہیں ہے کہتے ہیں یقیناً اگر یہ پیغمبر یا رسول نہیں ہے تو یہ خدا کی طرف بھیجا ہوا کوئی نمائندہ ضرور ہے میں نے کہا پریشانی کیا بتا تو دیجیے کیا ہوا امام نے آپ سے اس شخص نے آپ سے کیا کہا ایک مرتبہ ترک فوج کہنے لگتا ہے اس شخص نے مجھے اس لقب سے یاد کیا ہے جس لقب کے بارے میں میری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا میرا افراد خانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا دی لقب کو زرنگانا درنگی شخص کو نگاری تو بس زرنگانا تعجب چھت دی لقب کو کھولا پتا سو لہذا والا یقین سو دیو آمنی منصر ایک مرتبہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے امام ہادی علیہ السلام ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں یقیناً یہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہے اسی لئے کہ جو نام صرف میری فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا یہ ان کو پتا ہے ان کا علم جو دنیاوی علم نہیں ہوتا ہے ان کا علم جو ہوتا خدا کی طرف دیا ہوا علم ہوتا ہے یہ امام ہادی علیہ السلام علم کی بات کریں سخاوت کی بات کریں معجزات کی بات کریں
اتنے قلیل وقت میں تمام ان مطالب کو ابھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن کوشش یہ کروں گا کم وقت میں بھی، قلیل وقت میں بھی کچھ مطالب آپ کے اذہان آ جائے تو پہنچا دوں۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے امام ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا ہے، آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تو کل مارا جاؤں گا، مولا میرے لیے شفاعت کی دعا کیجئے، مجھے جنت نصیب ہو جائے، دعا کیجئے۔ خود آخرت کی صورت وہی بھائی ایمان کا وہ جس میں زیادہ پریشان تھی، تو مولا میں مرنے والا ہوں، امام بچانے والا ہے، تو میں کیوں مرو گے؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ کہتے مجھے یقین ہو گیا ہے میری موت کا وقت قریب آیا ہے، آپ میرے دعا کرے کہ میری عاقبت سنور جائے، مجھے جنت مل جائے۔ ایک مطلب امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا میرے صاحب بتاؤ تو ذرا کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہتے ہیں جو بنی عباس کا جو بادشاہ کا جو مین سپاہی کمانڈر ہے، فوجی سپاہی کمانڈر ہے، اس نے مجھے ایک نگ دیا تھا، نگ بہت خوبصورت تھا، اور اس نے کہا تھا، اس جنرل نے کہا تھا کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کر کے آنا، بنا کر لے کر آنا، اور میں لے کر آیا تھا، چونکہ میں نقاشی کام کیا کرتا تھا، اور جب میں اس میں نقش بنا رہا تھا اچانک ہتھوڑی تیز پڑ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس نگ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لہٰذا مجھے پتا چلا ہے میں نے اس نگ کے اپنے ہاتھ سے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، کل وہ جنرل مجھے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ڈرا ہوا، خوف کا مارا ہوا۔ امام فرماتے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کل جائیے، جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے گی۔ مولا خوشخبری تو یہی ہو گیا کہ کل مجھے مرنا ہے۔ دیکھ سبجیکٹ سے میرے کہا خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریں گے تو دنیا کا عذاب کبھی نہیں۔ امام فرماتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جائیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص کہتا ہے، نقاش کہتا ہے نہیں مولا مجھے یقین ہے کل میں مر جاؤں گا، میرے دعا کریں، میری فیملی کو سنبھالیے گا، میری فیملی کو سپورٹ کیجیے گا، وصیتیں کرنے لگتا ہے۔ امام کہتے ہیں مجھے یقین ہے جب آپ کل جائیں گے، صبح ہوتے آپ ان کے دربار میں جائیں، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ ایک مرتبہ روتا ہوا پیٹتا ہوا گھر واپس آیا ہے پریشانی کے عالم میں کہ صبح کل جانا ہے، وہاں پر حاضری دینی ہے، وہ نگ پیش کرنا ہے انہیں۔ عزیزان گرامی، خود ہی کہتا ہے، نقاش کہتا ہے صبح ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جنرل جو عباسی حکومت جو جنرل تھا اس کا ایک سپاہی آیا ہے، آپ کو جو آپ سے ننگ مانگ رہے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو، جنرل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں پھر امام کے پاس آیا، مولا کچھ بتا دیجئے، میرا دل گھبرا رہا ہے، بے چین ہو رہا ہوں، کچھ تو بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا کل ہی آپ سے کہا کہ تمہیں خوشخبری ملے گی، جائیے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، خدا کے اوپر توکل کر نکلا ہے، جیسے خود ہی شخص نقاش بیان کرتا ہے جب میں دربار میں پہنچا ہوں ڈرا سہما ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ جیسے میں پہنچا سلام و دعا کے بعد میں جیب میں رکھا ہوا تھا اس 2 ٹکڑے کو، اس پتھر کے 2 ٹکڑے کو میں جیب میں رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس جنرل نے پوچھا بھائی میں نے جو آپ کو پتھر کیا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے، میرے جیب میں رکھا ہے، میرے جیب میں رکھا ہے۔ میں گھبرا رہا تھا کہ آج تو آخری دن ہے، کہ میرے جیب میں ہے۔ ایک مرتبہ اس جنرل نے کہا مجھے بڑی پریشانی ہو گئی ہے، ایک بڑی پرابلم آ گئی ہے۔ کہا حضور کیا پرابلم آئی ہے؟ کہا میری 2 بیٹیاں ہیں۔ امام علیہ السلام دیکھیے، میری 2 بیٹیاں ہیں، گمونگis شوپن دکسن چھلن گمونگis کاس داو تھاموتان دکھتے چپو زرم دیپرنگارا گوشاسن چپو زرم نارا گوشاسن نانا پریشان سوزت گاو بتاؤں گاولا بیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کہتا میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ مولا نے جو فرمایا تھا وہ 100% درست فرمایا تھا۔ ایک مطلب کب کروں تو کیا کروں؟ کہ آپ ایک ایسا آئیڈیا سوچ لیجئے دیپھئی 2 حصہ بسنا یرز گوموں اسکالا تانچہ بیدے سب آئیڈیا ایک سوچ بوس نا خوش سو نا زیر مجلسی میں پہلے ہی 2 ٹکڑے بس زیرے لہذا خوش سو سے نجس یقینا ناس ہس کے سمبیک دا سے ایرا خبر جتا میں پہنچوں ینچہ دوبا من دروگ وہ پہلے روز کر چکا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ ینچہ دوبا من دروگ، لہذا واپس آیا، قدم امام کے پاس آگر گر کر کہتا ہے مولا آپ نے جو فرمایا تھا صحیح اور درست فرمایا تھا، میری جان بچ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا جب میں گیا تو اس جرنیل نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کو 2 ٹکڑے چاہتا ہوں، میری 2 بیٹیاں دونوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا میں نے اس سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا میں آئیڈیا لگا لیتا ہوں، تو اس نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ کوئی آئیڈیا لگانے سے 2 ٹکڑے کرے، مولا میری جان بچ گئی۔ امام فرماتے ہیں یہی بات تھی، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا وہاں آپ دربار میں تو جائیے، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ عزیزان گرامی، اب یاد رکھیے گا امام حاضر علیہ السلام ایک جواب فرماتے ہیں من حانت علیہ نفسہ
فلا تعمل شر. جو شخص اپنے آپ کو گرا دیتا ہے, جو شخص اپنے آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ یہ کبھی نہ سوچے کہ وہ آپ کی عزت کرے گا. کون کی عزتی پرواہ میں پرا یہ تو تصور میں بس کون نہیں عزت بچے گا چھرمائیں یا گا جوان یا گا عالم دین, کبھی سوچنا نہیں. امام فرماتے ہیں من ہانت علیہ نفسہ, جو شخص اپنے آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا, جو اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے, فلا تعمل شر, آپ اس کے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. لہذا اس کا مطلب یہ کیا ہوا, جب وہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا تو آپ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا. فلا تعمل شر, آپ اس کے شر سے امان میں نہیں ہے, لہذا کبھی بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہذا بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی, جو اشخاص بھی اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتے, اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھتے, جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے, جو اپنے گھر کا ماحول کو نہیں سمجھتے, آپ کبھی یہ نہ سوچ لی وہ آ کے ہمارا ماحول ٹھیک کر دیں گے, وہ آ کر ہمیں اتحاد پر آمادہ کریں گے, وہ آ کر ہمارے مسائل کو حل کریں گے, وہ آ کر ہمیں عزت بخشیں گے. یہ آپ کا تصور غلط تصور ہوگا. یاد رکھیے گا, جب وہ اپنی عزت نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا. لہذا امام علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. جب امام علیہ السلام چہارہ معصومین کے اقوال پڑھیں گے نا عزیزان گرامی, چہارہ معصومین کے اقوال جب آپ پڑھیں گے نا, تب آپ کو معرفت دین پتہ ہو جاتی ہے. دنیا میں کس طریقے سے زندگی کرنے کو آپ کو پتہ چلتا ہے, سلیقہ زندگی پتہ چل جاتا ہے. یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. آپ کو اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے رجوع کرنا پڑے گا. آپ کو نہج البلاغہ جیسی کتاب کا آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, نہج البلاغہ جیسی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تب آپ دیکھ لیں گے خلقت آدم سے لے کر آخری امام علیہ السلام کے ظہور تک یا قیامت تک کہیے کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں. میرے اور آپ کے امام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کتنی بشارتیں اور علم غیب کے اعتبار سے کتنے واقعات امام کے ملتے ہیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے, کہ جن میں ہماری بشارت دی گئی ہے اور ہمارے راستے بتا دیے گئے ہیں. بس میں یہیں پر بات تمام کرتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے یہی التماس کرنا چاہوں گا, یاد رکھیے گا جب تک زندہ ہے تو اہل بیت کے راستے پر چلیے, اہل بیت کے فرامین پر عمل کیجئے. اہل بیت نے جس کام کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کام کو بڑھ چڑھ کر انجام دیجئے, اور جس کام سے ہمیں روکا ہے اس کام کو انجام نہ دیجئے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں خداوند عالمین آپ سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. خدا کے حضرت چاہتا معصومین علیہ السلام حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما, مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. ہمارے نوجوانوں میں اگر کوئی نوجوان ابھی تک بے روزگار تو بحق امام ہادی علیہ السلام جلد روزگار عطا فرما. خدایا تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدا کچھ مومنین خاص طور پر مریضوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے, خدایا ان تمام مریضوں کو بحق چاہتا معصوم جلد شفا عاجلہ عطا فرما. کچھ مومنین خاص طور پر دعاؤں کی التماس کی, خدایا ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی حاجات کو روا فرما, اور مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. خدا روز جمعہ ہے, روز مغفرت, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خدایا فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. إمامنا علي النقي عليه الصلوات والسلام. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
तमाम हम्द व सना ज़ात पाक परवरदिगार के लिए। दुरूद व सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। काबिल तारीफ लायक तहसीन आप तमामी हज़रात यकीनन बहुत देर से खुतबे उला को समाअत कर रहे थे। खुदा आपकी समाअतों में और भी ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन मुख्तसर अल्फाज़ में चंद कलिमात कहकर आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहूँगा। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया सूक़ुन, पहले तर्जुमा कर चुका, ये दुनिया एक बाजार है। कुछ लोग इस बाजार में फायदा उठाते हैं और कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर जब आप चलेंगे तो कभी आपको नुकसान, आपको वहां हर टाइम फायदा मिलेगा। जैसे ही आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते से थोड़ी देर के लिए हट गए, साइड में चले गए, वहां से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम और आपको तमाम वो रास्ते बताए हैं, उन रास्तों की तरफ हमें हिदायत की है जिस रास्ते में सिर्फ मोमिन को फायदा मिलता है। मसलन आपको इमाम फरमाते हैं, आप ये काम कीजिएगा आपको जन्नत मिलेगी, आप ये काम कीजिएगा आपके गुनाह माफ होंगे। यकीनन कल जो लोग थे मोमिन नमाज़ों में मैंने बताया था कि कल की शब थी लैलतुर रगाइब, शब थी लैलतुर रगाइब भी थी और शब जुमा। यकीनन कल फजीलत बता चुका, आज मैंने बताना चाहूँगा जो रात गुजर गई, बात गुजर गई। अज़ीज़ान ईमानी, यकीनन वहां पर हमने बताया था कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कितने आमाल कल की रात के लिए बताए थे कि अगर आप इस रात में ये आमाल अंजाम देते हैं तो यकीनन आपके जितने भी गुनाह आप अंजाम दे चुके हैं, खुदावंद आलमीन इस नमाज के सदक़े में अपने लुत्फ़ व करम से आपके तमाम गुनाहों को जड़ देता है, आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये तो कहने का मकसद ये हुआ, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हमें फायदे वाला ही रास्ता बताते हैं, कभी हमारे नुकसान के बारे में सोच भी नहीं सकते, कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात चल रही थी। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए जो एक हुक्म दिया है, इमाम ने जो तमाम शियों पर एक जो एहसान किया है, एक ऐसा एहसान जिस पर तमाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ख्र मुबाहत करते पाए गए हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रावी इमाम के पास आकर कहता है, मूसा बिन अब्दुल्ला नक़ी का बयान है कि मैं इमाम की खिदमत में आया, आने के बाद मैंने इमाम से फरमाया, मौला मुझे कोई ऐसी ज़ियारत आप तालीम कर दीजिए जिस ज़ियारत को मैं पढ़ूं तो गोया तमाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपको दुआ चाहिए, आपको ज़ियारत चाहिए, का मौला से ज़ियारत के लाया हूँ। इमाम फरमाते, कलम कागज उठाओ। इमाम के हुक्म के एतबार से उन्होंने कलम कागज उठाया है। उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम और आपके लिए ज़ियारत जामिआ, ज़ियारत जामिआ के मफ़ातिहुल जनान और दीगर आपको किताबों में जो ज़ियारतों किताबों उनको आपको किताबों में मिलेगी। ये एक ऐसी ज़ियारत जामिआ जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे तालीम दी है। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ज़ीलत के सिर्फ इतना कह दूं, जब आप किसी एक इमाम की ज़ियारत के मुश्ताक होंगे, इमाम फरमाते इस ज़ियारत को पढ़ा करो, तुम्हारी ज़ियारत पूरी हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, चंद ज़ियारतें मखसूस होती हैं, मसलन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मसलन ज़ियारत अमीनुल्लाह है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मखसूस है, ज़ियारत आशुरा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मखसूस है। इसी तरीके से दीगर तमाम इमामों के हर एक की इमाम की ज़ियारत मखसूस है। लेकिन इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ियारत हमें ताकीद की है पढ़ने की और हमारे लिए तालीम दी है, उस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत जामिआ, जिसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तमाम ज़ियारतों को एक जमा कर हमें एक ऐसी ज़ियारत बताई है कि अगर हम उस ज़ियारत की तिलावत करेंगे तो यकीनन तमाम चाहता मासूमीन की ज़ियारत हो जाएगी। तो यकीनन मैं अपने तमाम बुजुर्गान और जवानों से मैं खिताब करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, आप यकीनन हमेशा अपने हैबिट बना लीजिएगा, अपनी एक आदत बना लीजिएगा, जहां रहिएगा किसी मुश्किल में भी रहिए, किसी आसानी में भी रहिए, किसी खुशी में भी रहिए, किसी गम में भी रहिए, लेकिन ज़ियारत जामिआ पढ़ना छोड़ न दीजिएगा। ज़ियारत जामिआ पढ़िए, फिर देखते रहिए आपकी मुश्किल कैसी रफ़ा दफ़ा हो जाती है, आपका गम कैसे दूर हो जाता है, आपकी तमाम मुश्किलात कैसी दूर हो जाती है, आपको अंदाजा होगा। तो लिहाजा हमें हुक्म दिया गया है इस ज़ियारत की पढ़ने का। अल्लामा मजलिसी का तो आपने नाम सुना ही होगा। अल्लामा मजलिसी के वालिद कहते हैं, मजलिसी अव्वल जिसको कहा जाता है,
علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں میں نجف میں ہمیشہ امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں جا کر ہمیشہ اسی زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا کرتا تھا، جامعہ کو پڑھا کرتا تھا۔ ایک شب ایسا ہوا میں زیارت پڑھ رہا تھا، یقین ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ تمام مومن کو یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ یقیناً وہ تمام چیزیں جو اہل بیت ہمیں انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے انجام دیجئے گا۔ پھر دیکھیں امام علیہ السلام کی جس کی زیارت میں ہم اتنے مشتاق ہیں، بے چین ہیں، امام خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ایک چھوٹا سا فاطمہ بتاتا ہوں، بات سامنے آ جائے گی۔ مثلا ہمارے علماء فرماتے ہیں صبح نماز کی انشاءاللہ اتنے سب پڑھتے ہوں گے، صبح نماز کے بعد یقیناً فرماتے ہیں کہ آپ دعائے عہد پڑھیے، دعائے عہد 40 ڈیز پڑھیے، 40 دن بغیر ناگے کے، بغیر بیچ میں گیپ کے بریک کیے ہوئے کنٹینیو پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ خضوع و خشوع کے ساتھ 40 دن پڑھیں گے تو 40 دن ہونے سے پہلے یا 40 دن آپ کی امام علیہ السلام سے زیارت ہوگی۔ ہمارے جو مجتہدین اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو کیسے ملاقات ہوتی؟ کیا ان کی کچھ دوستی زیادہ تھی؟ کچھ الگ سے رابطہ فون نمبر چھوڑتی نا؟ نہیں، وہ یقیناً انہی اعمال کو انجام دیتے تھے۔ مثلا نماز شب کے بارے میں نماز شب ترک نہ کرے، پھر دیکھیں امام زمانہ صاحب کی کیسی ملاقات ہوتی ہے۔ نہ یرز انجام نہ تاومت سنیا نہ دیوسا میں دیا اللہ امام نام ملاقات نام چھت۔ کبھی آپ کو ایک قدم آپ بھی بڑھائیے تو وہاں سے بھی امام علیہ السلام بھی ایک قدم بڑھائیں گے۔ علامہ مجلسی کے والد صاحب کہتے ہیں میں نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں ہمیشہ جامع کبیرہ کی زیارت ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اپنی ہیبٹ بن گئی تھی، میں ہمیشہ امام کے حرم میں ہی پڑھتا تھا۔ ایک جب ایسا ہوا میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام مجھ سے ملنے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے میں تلاوت کر رہا تھا، امام نے فرمایا شاباش احسنتم، تم اس زیارت کی تلاوت کر رہے ہو۔ یقیناً امام ہادی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، امام نے سند پیش کی ہے کہ یہ ایک ایسی زیارت ہے جو مطالب کے اعتبار سے، خضوع و خشوع کے اعتبار سے، تمام الفاظ کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر طریقے سے جب آپ فکر کریں گے تو یہ واقعاً جامع ہے، اسی لیے اس کا نام بھی جامعہ رکھا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھنا مجلسی، اپنے چاہنے والوں کو حکم دو کہ یہ زیارت جامع ہے اور واقعاً جامع ہے، لہذا اپنے تمام مومنین سے کہہ دو کہ اس تلاوت کو ترک نہ کرے، اس تلاوت کی ہمیشہ ہیبٹ بنا کے پڑھتے رہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی اس زیارت کی سند امام سے ملی ہے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی سند میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا اس کی سند بھی پرفیکٹ ہے، اس کے مطالب بھی بہترین ہے، اس کے الفاظ بھی بہترین ہے، اس کی لغت کے اعتبار سے بات ہے، ہر اعتبار سے یہ زیارت جامع ہے۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کو پیغام دو کہ یہ زیارت کوئی نہ چھوڑے۔ تو عزیزان گرامی یہ امام علی النبی علیہ السلام کا ہم اور آپ کے لیے دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ یقیناً امام کے تحفے کو آپ قبول کریں گے، یقین اگنور نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے اس امام علیہ السلام کا تحفہ جو امام نے ہمارے لیے عطا کیا ہے اس کو اگنور نہیں کریں گے، آپ اپنی یقین عادت بنا کر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ عزیزان گرامی بس یہ بات تمام کرنا چاہوں گا، ابھی آج جمعہ، نیکسٹ جمعہ، اگلے جمعہ کو 26 فیب کو امام علی علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے، 13 رجب آ رہی ہے، جس کے لیے ہم کتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عید گزری پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ کب دوبارہ 13 رجب آئے، کب عید آئے گی۔ عزیزان گرامی یقیناً مولا کی عید ہے، ہم اور آپ کو اور کیا چاہیے، ہمارے مولا امام علی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، وہ بھی کہاں پہ؟ خانہ کعبہ جیسی جگہ پر امام کی آمد ہوئی ہے، لہذا تمام علی کے چاہنے والوں کا اور تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے جو لوگ بھی علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے دوستی رکھتے ہیں، علی کو اپنا امام مانتے ہیں، علی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ امام کا جشن منائے تو اس طریقے سے منائے جس طریقے سے امام کی آمد کے بعد کعبے سے بت ٹوٹ کے خود گر رہے تھے، اسی طریقے سے آپ ایسا جشن منائیے کہ آپ کے دشمن خود ہی آپ کے پیروں پر آ کر گریں۔
اس طریقے سے خود و خشوع کے اخلاق کے دائرے میں رہ کر ایسا جشن منائے، یقیناً دنیا یاد رکھے گی اور امام زمانہ علیہ السلام آپ کو دعا دیں گے کہ میرے جد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں تمام مومنین سے کہنا چاہوں گا 26 فیب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے انشاءاللہ۔ صبح 10 بجے جمعے کے دن، یہ جمعہ کا دن ہوگا، صبح 10 بجے محفل ٹائم پہ شروع ہوگی تاکہ جمعے سے پہلے ختم بھی کرنی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ وقت معین پر تشریف لا کر آپ خود بھی آ جائیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے، اپنی خواتین کو بھی اگر آپ چاہتے تو اجازت دے دیجئے، ہمارے پاس پردے کا اہتمام ہے خواتین کے لیے۔ یقیناً بار بار زرین ننتی امستریمو دی چیزات کنا محروم یا ینتس اگر ہدایت آمین الحمدللہ یران فاضلہ زرباری نماز ہے، کوئی بات تو آپ پڑھ سکتے اپنے گھر میں، لیکن نہ یران علی باپت مندو نہ مسلمون علی باپت مندو تو زربانا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے میں تخشی جن۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یقین کو بھیج دیجئے، وہاں آپ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد کم سے کم وہ کچھ سیکھ ہی لیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو اسلام نہیں سکھاتے تو آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر واجب بنتا ہے کہ آپ ان مجالس ماں بہن کو جانے کی اجازت دیں جہاں پر اہل بیت کی مجالس ہوتی ہیں، جہاں پر اہل بیت کی محافل ہوتی ہیں، ان کو جانے دیں۔ اپنے بچوں کو بھی شوق دلائیے، ان کو نئے نئے کپڑے پہنا کر بولے آج مولا کی دے چلے آج جامع چلتے ہیں، اپنے مرکز چلتے ہیں۔ یہ آپ کا مرکز ہے، یہ مرکز ہمیشہ آپ کی خدمت کرنے کے تیار ہے۔ انشاءاللہ مرکز کو خدمت کرنے کا موقع دیجئے، ہمارے منتظمین ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں خدمت کے لیے۔ میں سب سے پہلے ہمارے ان تمام منتظمین کے لیے جو ہماری کمیٹی میں مناظر کے دعا کرنا چاہوں گا، چونکہ کسی بھی کام کے لیے نہ نہیں بولتے، ہمیشہ ہاں کے تیار رہتے ہیں، یہ کام کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہوں۔ میں دعا کرنا چاہوں خدایا ہمارے تمام ان کمیٹی ممبران کو امام علی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ آمین۔ چاہتا معصومین علیہ السلام حاضرین جو بھی حاجات کرتے ہیں حاجات کو روا فرما، مشکلات کرتے ہیں کی مشکلات کو رفع دفع فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو علم کامیابی عطا فرما، خدایا تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خدایا چاہتا معصومین علیہ السلام ہم سب کو اہل بیت کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام ہماری نوجوانوں میں حاضرین کے بچوں میں بھی تو جو بچے بھی تو بے روزگار انہیں جلد از جلد روزگار عطا فرما، روزگار ان کے روزگار میں روز بروز ترقی عطا فرما۔ خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام ہم سب کی آرزو ہم سب کی تمنا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام ہمارے والدین ہمارے بال بچے گھر والے دوست احباب تمام طلباء تمام علماء تمام مجتہدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خدایا وہ مومنین جو مسجد کے لیے زمین وقف کر کے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خدایا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آج جو زندہ ہیں ان کو روز بروز ترقی عطا فرما، ان کے بچوں کو علم میں ترقی عطا فرما۔ خدایا فرزند زہرا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ خدایا جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ خدایا جن مومنین دعائیں گزارشی ان کی جو بھی حاجات ہے جلد از جلد روا فرما، اگر مشکلات ہے تو ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ علی شیر خدا، علی شیر خدا، حیدر حیدر